بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور تمام احباب ہماری جانب سے رمضان کی پیش کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کے روزے رکھنا اور روزوں کے درمیان آپ کی عبادات اور نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر، آپ کے تمام بہن بھائیوں پر، عزیز رشتہ داروں پر اور تمام گھر والوں پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور خوشحالیاں نازل فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو چاند دیکھنے کے فوری بعد آپ نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے کہ جس وظیفے کی برکت سے اگلا پورا سال انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق یعنی گندم، چاول، دالوں اور ہر طرح کے اناج کے مرتبان بھرے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم سے اگر کسی مسلمان بہن یا بھائی کا کوئی خصوصی مسئلہ ہے تو بھی اس وظیفے ہی کی برکت سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور جان لیجئے کہ یہ ویڈیو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ احباب کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنے کا کتنا اجر ہے، اس کا کتنا ثواب ہے اور اس کی کتنی سعادتیں اور نعمتیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ بعض لوگ آپ کو اس کے بالکل الٹ چیزیں بھی بتائیں گے۔ تو ہر شخص اپنی ہمت، استطاعت اور معلومات کے حساب سے ہی بات کرتا ہے، لیکن ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہیں اور جن کی گواہی صحابہ کرام دیتے ہیں۔ مستند کتابوں سے ان باتوں کی آپ کو تصدیق بھی مل سکتی ہے، اور ایسی باتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان باتوں کو سمجھنا چاہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں۔ تو ایسا کیا وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھتے سار ہی پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کا درست طریقہ کیا ہے اور اس کے کون کون سے فائدے ہیں؟ تو یہ تمام باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ احباب کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ نہایت ہی آسان عمل ہے کہ جب آپ نے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر جانا ہے تو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ آپ نے واقعی چاند دیکھ لیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ چاند کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، حالانکہ انہوں نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ نے چاند کو دیکھا نہیں ہے اور اپنی جانب سے ہی بات بنا رہے ہیں تو اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ آپ نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام کے مطابق، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ پیارے ناظرین، آئیے ایک بار مل کر درود و سلام کا نذرانہ اپنے پیارے آقا کے حضور محبت سے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین محترم، یہ تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کیجئے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور وہ تمام دعائیں کریں جو بھی آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے قیمتی لمحات میں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تمام دعائیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کریں تو کیا ہی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی گھڑیاں کوئی معمولی یا عام گھڑیاں نہیں بلکہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قرآن کریم میں ماہ رمضان کو ماہ قرآن کہا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو عظیم، مبارک اور ماہ برکت کا لقب عطا فرمایا ہے اور اسے صبر، غمخواری اور مومن کے رزق کا مہینہ کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین کے مطابق ماہ رمضان کو سال کے باقی 11 مہینوں پر بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ یہ فرض روزوں کا مہینہ ہے، اس کے ہر دن اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجنے کا حکم دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یکم رمضان سے آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو کہ رمضان کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہر دن کوئی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر روز بے شمار گناہگار جہنم کی آگ سے بخشش اور آزادی کا انعام پاتے ہیں۔ ایسے قد آور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے، آئیے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 مہینے پہلے ہی یعنی رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی آمد کی دعائیں کرنا شروع فرما دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ لہٰذا اس روایت میں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخوں کو جس اہتمام کے ساتھ یاد رکھنے کا حکم فرماتے، اس قدر اہتمام دوسرے مہینوں کے بارے میں نہ فرماتے تھے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اہتمام سے جمع فرماتے، ان کے سامنے رمضان کی فضیلت و اہمیت، رمضان کے خصوصی اعمال خطاب کی صورت میں بیان فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تمہارے سامنے ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک رات 1000 ماہ سے زیادہ افضل ہے۔ اس ماہ میں اللہ پاک نے روزے کو فرض قرار دے دیا ہے اور اس کی تراویح کو سنت۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نفل عبادت کی گویا اس نے اس ماہ کے علاوہ میں فرض ادا کیا، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیے تو گویا اس نے 70 فرض ادا کیے۔ پیارے ناظرین، ایک فرض نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ایک فرض کی بجائے ساری زندگی نفلی عبادتیں کرتا رہے تو بھی فرض کو ان تمام نفلی عبادات پر فوقیت حاصل ہے۔ صبر کا ثواب جنت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا باعث ہوگا اور جہنم سے خلاصی کا، اور اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اسے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ افطاری کروا سکے، کیونکہ وہ زمانہ زیادہ غربت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جس نے ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروایا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اول مہینہ یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جبکہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جو غلام اور نوکر کے ساتھ تخفیف کرے گا یعنی غلام کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا معاملہ کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اسے جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 4 چیزوں کا آپ نے کثرت سے ذکر کرنا ہے۔
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ کسی روزہ دار کی افطاری کروا سکتے ہیں تو لازمی کروائیے۔ آپ نے جھوٹ بالکل نہیں بولنا، چغلی، دکھاوا، ریاکاری، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، کیونکہ جو معاملہ اس مہینے میں نیکیوں کے ساتھ ہے وہی معاملہ گناہوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی نیکی کا ثواب آپ کو 1 کی بجائے 70 گنا ملتا ہے، تو گناہ کا بھی یہی حساب ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے رمضان المبارک میں فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت تلاوت قرآن کو دینی ہے، یعنی تراویح کی نماز بھی ضرور پڑھنی ہے، لیکن تراویح کے علاوہ خود بھی گھر میں تلاوت قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جب تک خود چاند نہ دیکھ لیتے یا کوئی گواہ چاند دیکھنے کی درست گواہی نہ دے دیتا، آپ اس وقت تک رمضان المبارک کا اعلان نہ فرماتے۔ اگر چاند نظر نہ آتا یا مطلع ابر آلود ہوتا تو رمضان کا اعلان نہ فرماتے اور شعبان کے 30 دن پورے فرمائے جاتے۔ لہٰذا چاند کا فیصلہ سائنسی آنکھ کی بجائے انسانی آنکھ سے کیا جائے گا۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو صرف ایک دیندار آدمی یا 2 عورتیں اگر چاند کے متعلق صحیح شہادت دیں، اس پر بھی چاند کے نظر آ جانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی پر، جبکہ ایک مرتبہ صرف ایک عرابی کی گواہی پر چاند نظر آنے کا اعلان فرمایا تھا۔ بے نمازی اور فاسق آدمی اگر چاند نظر آنے کی گواہی دے تو ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند نظر آنے کا فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب اتنی کثرت سے لوگ چاند کو دیکھنا بیان کر دیں کہ قاضی کا دل گواہی دینے لگے کہ یہ سب لوگ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آسمان کی جانب رخ انور فرماتے اور کہتے، یعنی آپ فرماتے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو تمام اصحاب اپنے دل و جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما رمضان میں، اور سلامتی عطا فرما رمضان کو ہم سے، اور اسے میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبول فرما۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی، یقیناً آپ اس ویڈیو سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔